الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ سب کو آخر اسلام کی خیر نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ سے اور ہر فتنے سے اور ہر مصیبت کے شکل سے بچا لے۔ یہ میری اور آپ سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس وقت قرآن فہمی کی ایک مجلس میں بیٹھے ہیں۔ جتنی مجلسیں بھی ہم زندگی میں جتنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ہم اپنے گھر میں بھی اکٹھے بیٹھتے رہتے ہیں، دوستوں میں بھی بیٹھتے رہتے ہیں، اور کئی قسم کی میٹنگس کرتے رہتے ہیں، اور بڑے لوگ جو ہیں وہ اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، سینٹ میں بیٹھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے فلور پر پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ذمہ دار لوگ، اور وہ بیٹھتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، اگر آپ سوچیں کہ زندگی میں سب سے اچھا بیٹھنا قرآن کی وجہ سے بیٹھنا، اس سے اچھی کوئی بیٹھ نہیں۔ بے شک آپ ایک بار، دو بار، 10 بار سوچ لیں کہ اس سے اچھی اور بابرکت کوئی بیٹھ نہیں۔ اور اس کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں، اور آپ سب لوگوں نے ان حدیث کو سنا ہوا ہے کہ جب تک بندہ قرآن کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ کی رحمت کے سائے میں، اور اللہ کی رحمت کے سائے سے اچھا سایہ کوئی نہیں۔ جس کو اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہو جاتا ہے اس کی بات پوری ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ذرا بھر بھی شک نہیں کہ ہم سب اس وقت اللہ کی رحمت کے سایہ ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ رحمت کے انتہائی میں اللہ کی رحمت کو کون کتنا سمیٹتا ہے اور کون کتنا اس سے فیضیاب ہوتا ہے، اور کون کتنا اس سے اپنے آپ کو سیراب کر لیتا ہے، اور کون کتنا اپنا نصیب دلا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ مرتبہ بتایا ہے کہ جب لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اور قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں۔ بلکہ ایک حدیث تو اس مفہوم کی ہے کہ جتنی دیر کوئی بندہ قرآن کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے اتنی دیر وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ نے اگر حج و عمرہ کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے اس میں ایک جگہ ہے ان کے منبر سے لے کر ان کے حجرے تک، جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ لوگ اس جگہ میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر میں بیٹھنا چاہیے، لیکن یہ حدیث میں آتا ہے جتنی دیر کچھ بندے بیٹھ کر قرآن سمجھتے سکھاتے رہتے ہیں اتنی دیر وہ گویا جنت کے باغ
بعد میں ایک بات ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے اگر آپ کی توجہ ضرورت ہے اور آپ میری بات سن رہے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب اس وجود کا اللہ کا شکر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب جو ہم اللہ کی روزگار رہتے ہیں ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم سب اس مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اور ان پر بے شمار روزگار کرتے ہیں. اور پھر ہم سب اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے مغفرت اور رحمت اور فضل کا سوال. اس کے بعد یہ چند باتیں ہم کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم یہ بات نہیں کر سکتے. یہاں بات کا فائدہ آپ کی توجہ پر منحصر ہے. یعنی یہ جو سننے سنانے کا عمل ہے اس سے فائدہ حاصل کرنے کا تعلق زیادہ سننے والے سے. اگر سننے والا ٹھیک سنتا ہے تو اسے اس کا بہت فائدہ ہے. اس لیے کہ میں ہوں یا کوئی اور ہو سنانے والے نے تو قرآن کا حصہ سنانا ہے تو اس کی بھلائی اور خیر کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے. سننے والے کا اخلاص اور توجہ اور تدبر اور تفکر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے کتنا حاصل کیا. مثلاً پہلی بات ہم یہاں یہ کرتے ہیں کہ یہ صورت جس میں اخلاقی تعلیمات ہیں اور بطور خاص وہ اخلاقی تعلیمات ہیں جو ہمارے تعلقات کے بارے میں ہماری معاشرت کے بارے میں مشہور ہے جس میں مسلمان کے باہمی تعلقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں اور آغاز ہے. تو اس سورت کا نام سورہ الحجرات کیوں ہے؟ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک انسان کو باہمی معاشرت کے آداب اسی طرح سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو اسی گھر میں لوگوں کو باہمی تعلقات کو حسین اور مزین کرنے کے لیے تعلیمات دی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام الحجرات رکھا ہے کہ جس نے اپنے تعلقات میں حسن اور برکت اور خیر اور بھلائی اور اچھائی پیدا کرنی ہے وہ اسی گھر اور اسی گھر کے رہنے والوں سے ادا کر سکتا اور اس گھر کی پہلی ہدایت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش کرنی ہے. تم نے اپنی دنیا سنوارنی ہے اور آخرت سنوارنی ہے تو اس کا ایک ہی اصول ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع. کسی معاملے میں بھی ان کے اتباع سے آگے نہ بڑھو، ان کے پیچھے چلو. تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی. اور اپنے دلوں کو تقویٰ سے روزے کر اللہ سے ڈر کر اللہ کے خوف سے اور اس کی مطلب انتہائی مطاعت عطا کرے آپ کے سارے معاملات درست ہو جائیں.
ان اللہ سمیع علیم، جو کچھ تم کہتے ہو اس کو بھی اللہ سنتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا بھی اللہ کرے گا۔ تمہارے قول اور تمہارے عمل کی درستگی کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پہلی تعلیم اللہ نے، اور اس گھر نے یہی تعلیم دی ہے، اس گھر کے رہنے والے نے یہی تعلیم دی، ساری کہانی ہے۔ اس سے بہتر کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، بندگی اللہ کی کرے اور اس طریقے کے مطابق کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الله يغض اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ ان آیتوں میں دوسری تعلیم، پہلی آیت میں تعلیم یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ چلیں، پیچھے چلیں، ان کی اتباع کریں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنی گفتگو میں اپنی آواز کو نرم اور پست رکھا ہے۔ یہ بھی ٹھیک بات ہے کہ یہاں تو براہ راست یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرے، آپس میں بھی اونچی آواز میں بات نہ کرے۔ جب بھی بندے کی آواز بات کرتے ہوئے اونچی ہو جاتی ہے باہمی گفتگو میں، اسی وقت کام خراب ہو جاتا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے بالکل درست بات کر رہا ہو، ٹھیک بات کر رہا ہو، لیکن کہ اس کی آواز اونچی ہو جائے تو بالکل وہ بے ادبی بے شمار ہوتا ہے۔ زبان کو نرم رکھیں، زبان کو پست رکھیں، زبان کو آہستہ رکھیں، زبان کو قابو میں رکھیں۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست اسی طرح اس دنیا سے چلے گئے ہیں جس طرح ہر کوئی جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب بھی ان کی تربیت کے لیے گئے ہوئے تھے، یہاں سے بھی کچھ دن گئے ہوئے تھے، حاجی جلیل کے بعد چیمہ صاحب۔ میں نے 74 سے لے کر آج تک ان کے فور ہونے تک میرا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ 2 مرتبہ قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، 1 مرتبہ صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں۔ بہت بڑا ان کا بزنس اور کاروبار تھا، لیکن ان کے کریکٹر میں ایک چیز ایسی تھی کہ میں نے ان کے سوال کسی دوسرے میں ہوتی ہے لمبی فکری ہے، بندہ لوگوں سے جڑتا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ اور معاملہ بھی کرتا ہے۔ اس بندے کو جب غصہ بھی آتا تھا اور غصے میں بات بھی کرتا تھا اور بات بھی سخت کر پاتا ہے، بندے کو جب غصہ آتا ہے تو بندہ سخت بات کرتا ہے۔ لیکن میں نے 50 سال کی رفاقت میں غصے کی حالت میں بھی اس بندے کو اونچی زبان میں بولنے دیکھا۔ زبان انتہائی نرمی سے اور آہستگی سے وہ بات کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے اخلاق کی بہت بڑی صفت ہے کہ وہ باہمی گفتگو میں اپنی آواز کو بلند نہ ہونے دے، چیخ کر بات نہ کرے بلکہ نرمی سے بات کرے، اور غصے میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ یہ بات تو خیر مطلب بنیادی اور پہلی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، آپس میں بھی اونچی آواز سے بات نہ کریں اور آواز کو پست رکھیں. اور جو بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے اس کی عزت کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ دوسری بات اس گھر نے یہ سکھائی ہے کہ جب بھی کسی سے بات کریں تو اس میں نرمی اختیار کریں اور اپنی آواز کو آہستہ رکھیں، اس کو بلند نہ کریں. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کرتے ہوئے کبھی اس طرح اونچی آواز میں مانگی کہ یہ اونچی آواز آ کہ مثلا میں کھڑا ہوں آپ دور رکھتے ہیں اور آپ کو بات سمجھانے کے لیے بندہ بلند آواز سے بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹی مجلس میں بیٹھے ہوئے جہاں مسئلہ سننے کا نہیں ہے وہاں ہر حال میں اپنی زبان کو پست رکھنا چاہیے. یہ دوسری تعلیم اس گھر میں بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تیسری تعلیم اس صورت میں اس گھر کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ کبھی بھی تحقیق کے بغیر کوئی اقدام نہ کرے کسی کے خلاف. بعض کسی کی بات سن کر کسی کے خلاف کوئی عملی اقدام نہ کریں جب تک کہ آپ پوری تحقیق نہ کریں. اگر آپ جہالت میں لا علمی میں کسی کے خلاف کوئی بھی اقدام کریں گے، کوئی بھی ریئیکشن دکھائیں گے تو اس کا نتیجہ شرمندگی ہے. جب بھی آپ نے کوئی اقدام کرنا ہے بطور خاص کسی کے خلاف کرنا ہے تو جو بات آپ کا اس کے بارے میں پہنچی ہے اس کی تحقیق کر کہ آیا یہ بات ٹھیک ہے. اگر لا علمی میں تو اس طرح کا احترام کریں گے یا حالت میں کریں گے تو وہ تمہاری شرمندگی کا باعث ہے، تو اس سے غلط کام ہو جائے گا. ایک تعلیم جو ہے وہ اللہ نے ایک صورت میں یہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. خوب یاد رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں اور ہمارے درمیان بھی موجود ہیں. ان کی سنت اور حدیث موجود ہے، ان کی پوری تعلیم موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرتے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاتے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے لیے کہ جو کام ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہیں کریں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہے. ہم خود نہ کریں. جہاں پہ بھی ہم سے ان کی نافرمانی ہوگی تو ہم خود مشکلات کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دین قرآن اور سنت کے ذریعے ہمیں عطا کیا ہے یہ انسان کی زندگی کو ہر اعتبار سے خود اس کے لیے فائدہ مند بناتا ہے. اور جو ہی جو بندہ ان تعلیمات کے خلاف چلتا ہے تو خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتا ہے، خود مسائل میں پھنس جاتا ہے. اس کے بعد بڑی خوبصورت بات ہے. دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا کہ میں اس گفتگو سے جو فائدہ حاصل کرنا ہے وہ آپ نے اپنی توجہ کے اعتبار سے کرنا ہے. اس دائرے میں دوسری بہت ہی قیمتی بات یہ ہے اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر اور فسوق اور نافرمانی سے تم کو مطلب بتا دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راستہ
اس کا ایک کام یہ ہے کہ یا محبت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، یا نفرت اور بغض کرتا ہے۔ اس دل کی محبت کا سب سے بہترین مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے ایمان سے محبت ہو جائے، کہ اسے سب سے زیادہ پیارا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو رویہ ہے اس رویے سے سب سے زیادہ محبت ہو، اسے اتباع رسول سے محبت ہو، اسے اللہ کی بندگی سے محبت ہو۔ یعنی آپ دیکھیے الفاظ یہ ہیں کہ مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی، سب سے اچھی محبت ایمان کی محبت، اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے تم کو اس سے متنفر کر دیا۔ اس دل کی نفرت، اس دل کی جو نفرت ہے اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اور کفر سے اور بدعملی سے نفرت کرے، اور اس دل کی محبت کا بہترین مطلب یہ ہے کہ بندہ ایمان سے محبت، اور پھر اس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے، یعنی کسی بندے کو ایمان سے محبت ہو اور فسق اور نافرمانی سے نفرت۔ آپ اپنے دل پہ زیادہ لیں کہ دل کس کی محبت سے سرشار ہے اور کس کی نفرت سے سرشار ہے۔ سب سے بہترین دل وہ ہے جو ایمان کے ساتھ اور نیک عملی کے ساتھ اور نیکی کی توفیق کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور سب سے بہترین دل وہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی سے نفرت کرتا ہے۔ یہ ایک بڑی تعلیم ہے جو اس سورت میں نبی ہے۔ پھر کہا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ انسانی معاشرے میں کبھی غیر جانبدار ہوتا ضروری نہ ملا، بلکہ حق کے جانبدار ہیں اور باطل کی حفاظت۔ اگر دو مسلمان گروہ یا دو مسلمان افراد آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں تو غیر جانبداری کا بغیر اس معاشرے کو برباد کر دے گا۔ انسانوں کے معاملات میں، ان کے باہمی تعلقات میں غیر جانبداری کا مظاہرہ نہ کریں، حق کے جانبدار رہیں اور باطل کی حفاظت کریں، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اور بطور خاص جب آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں اگر دو مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو آگے بڑھے ان کے تعلقات کی اصلاح کریں گے۔ اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہے کہ اگر ان باہمی لڑائیوں میں کوئی بندہ دلچسپی لے کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دلچسپی میں برکت ڈالتا ہے اور آپ کو دیتا ہے۔ غیر جانبداری یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ غیر جانبداری کے رویے کو تو منافقت کہا گیا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب کہا۔ ہمت کریں، جرأت کا مظاہرہ کریں، جانبدار کا مظاہرہ کریں اور حق کے جانبدار، حق کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اپنے حالات کے مطابق آپ نے اس میں حصہ لینا، اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لینا، لیکن کبھی بھی انسانوں کے معاملات میں، اپنے رشتہ داروں کے معاملات میں، لوگوں کے باہمی تنازعات میں اپنے آپ کو غیر جانبدار نہ بنائیں۔ یہ تو بات میں آپ کو یہ نہ کہہ رہا ہے، یا قرآن آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ باطل کی جانبداری کریں، لیکن یہ کوئی جرأت نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی اخلاق نہیں ہے
کہ ایک معاملے میں انسان بالکل جانتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اور پھر کہے مجھے کیا ضرورت ہے، میں کیوں اس میں حصہ ہوں؟ تو ایک ترین یہ بھی ایک صورت ہے، اور پھر اس کے بعد کہا جن آیات کے لیے جو سورہ الحجرات کا درس عام طور پر ہم اس کو رکھتے ہیں، بلکہ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ آپ نے فون کیا تو کہا کہ الحجرات کرانی ہے، اور خوشحال سے فون آیا کہ آپ نے درس دینا ہے تو سورہ الحجرات کرانی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے باہمی تعلقات میں درست نہیں، اور ہمیں یہ فکر رکھ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بدگمانی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی عزت کرنے کی بجائے اس کو اپنی گفتگو میں حقیر سمجھ کر ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت کی بجائے کوئی اور جذبات ہیں۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ سورہ الحجرات کا درس دو، سورہ الحجرات پڑھاؤ، عرفان صاحب کو بلاؤ یا کسی اور کو بلاؤ، اسے کہو کہ وہ ہمیں سورہ الحجرات سمجھائے، کیوں ہم یہ کرتے ہیں؟ اس کا بہرحال ایک مطلب یہ ہے کہ ایک ہی مشن میں ایک ہی کام کرنے والے لوگوں کے باہمی تعلقات ٹھیک نہیں، اور جب کام کرنے والے لوگ اور خاص طور پر دین کا کام کرنے والے لوگ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات نہ ہوں تو مجھے بتائیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں، کس طرح ان کے کام میں برکت ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریک اسلامی یا مسلمانوں کے باہمی تعلقات پر اتنی زیادہ باریکی کے ساتھ تعلیمات دی ہیں کہ زبان سے پہلے اپنے دل کو بھی گمان اور نفرت اور غلط جذبات سے پاک کرو، اور اپنی زبان کو بھی پاک کرو۔ اے ایمان والو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق بنائیں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق جب بھی آپ کرتے ہیں تو یاد رکھیں، وقت نہیں ہے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، آپ اپنے بیٹے سے مذاق کریں، آپ اپنے بھائی سے مذاق کریں، آپ اپنے انتہائی جگری دوست کے ساتھ مذاق کریں، اس مذاق کا داغ اس انسان کے دل پر رہ جائے گا، ساری زندگی نہیں مٹے گا، ساری زندگی نہیں مٹے گا۔ یعنی اگر آپ نے گفتگو میں اس کی توہین کی ہے، گفتگو میں توہین کر کے خود بھی ہنسے ہیں اور دوسروں کو بھی ہنسایا ہے، تو اس کے دل پر ایسا داغ رہے گا کہ موت کا ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ کبھی مذاق نہ ہوگا، کبھی کسی کے دل کو زخمی کر کے اپنی ہنسی کا موقع نہ ہوگا۔ مذاق کر لیں کہ بات بھی سچی کریں اور ایسی بات کریں جس میں ہنسی کا، خوشی کا کو پہلے وہ کر لیں، لیکن کسی دوسرے کی کسی مطلب کمزوری اور عیب کو نشانہ بنا کر خود ہنسنا اور دوسروں کو ہنسانا، میں کہتا ہوں یہ ایک بہت بڑا عیب ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ دلوں کے اندر احترام چھوڑ دے گا، رسمی احترام رہ جائے گا، دل کا احترام۔ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ کسی دوست نے 25 30 40 سال پہلے مجھے کو مذاق کیا تھا، اور مذاق کر کے خود بھی ہنسا تھا اور مجلس کو بھی ہنسایا تھا، مجھے یاد کر لیا آج بھی کیا ہے، اور دل میں اس کا داغ نہیں ہوا۔ کبھی کسی دوسرے کا مذاق نہیں، اس انسانی صفات میں سے یہ بڑی صفت ہے کہ ہر دوسرے کے ساتھ کا احترام اور ادب کرنا سیکھیں۔ اور پھر اللہ نے لکھا کہ بھائی اس مذاق میں خاص طور پر بتا کہ ایک دوسرے پر تعمیر سب سے برا مذاق یہ ہے کہ آپ اس کے کسی عیب کو سامنے رکھ کر اس کا مذاق کرتے ہیں۔
یہ سب سے برا مذاق ہے. ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کا کوئی ایسا نام اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں نہ رکھے جس کے اندر تحقیق کر رہے ہیں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور بڑا ہی برا کام ہے کہ ایک بندہ ایمان لانے کے بعد فسق کے کام کرے، اور یہ فساد اور تانا دینا اور جھوٹ کرنا یہ فسق ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بات گمانی سے خواہ برا گمان نہ کرو. بڑے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اکثر فیصلے دوسرے کے معاملے میں شک کی بنیاد پر کرتے ہیں. حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شک کی بنیاد پر اپنے گھر اور اپنے حرم توڑ بیٹھتے ہیں، اپنے گھر کو برباد کر رہے ہیں. بدگمانی سے بچو، زیادہ تر گمان غلط ہے. علم کی بنیاد پر اور آن کی کھول کر فیصلے کیے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کسی کی عیب تلاش نہ کرے اور پھر ان کو پھیلائے نہ. پہلے آپ عیب ڈھونڈے اور پھر ان کو پھیلائیں. اور پھر کسی کی غیبت نہ کرے. اب یہ غیبت جو ہے اس کی بات شدہ حجرات بندے کے کی زبان پر آتی ہے یا اس کا خیال آتا ہے کہ یہ غیبت آ جاتی ہے کہ اس میں شاید صرف غیبت سے منع کیا گیا. صرف غیبت سے تو منع نہیں کیا ہے، اس میں تو بہت ساری اخلاقی اور معاشرتی تعلیمات ہیں. لیکن غیبت کی بات اس لیے ہمیں یاد رہ جاتی ہے کہ یہ سب سے عام ایک عیب ہے. میں کالج میں رہا ہوں، یہاں بھی کئی دوست بیٹھے ہوں گے. کالج میں پروفیسر لوگ جو ہوتے ہیں یہ تو بڑے بڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں. یہ تو دوسروں کو سکھاتے ہیں، علم دیتے ہیں، اخلاق دیتے ہیں، زندگی کا ڈھنگ سکھاتے ہیں. لیکن میں نے اپنے کالج میں اکثر یہ دیکھا ہے کہ 3 پروفیسر بیٹھے ہیں، چوتھے کی غیبت کر رہے ہیں. اور ان 3 میں سے ایک اٹھ کر اپنی کلاس لینے کے لیے جاتا ہے تو دونوں اس کی غیبت شروع کر جوڑ کے گئے. غیبت بڑا عجیب مسئلہ ہے، اور یہ غیبت بتاتی ہے کہ ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت اور احترام نہیں. اگر احترام ہو تو ہم کسی کو برے الفاظ سے یاد نہ کریں، اچھے الفاظ سے یاد کریں. اور یہ کوشش کریں، میں کہتا ہوں کوشش کریں کہ آپ خود بھی اور اپنے گھروں میں بھی غیر موجود آدمی پر باتیں نہ کریں. غیر موجود آدمی پر. میرا ایک دوست کبیر میرا کو کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں پابندی لگا دی کہ میرے گھر میں کوئی بندہ کسی ایسے بندے کے بارے میں بات ہی نہ کرے جو موجود نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا پورا ہفتہ سارے بندے کو کوئی بات نہیں کرتا. پھر میں نے ہفتے کے بعد کہا وہ بھائی غیر موجود بندے کے بارے میں نے پابندی لگائی ہے کہ بات نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک ہم جتنی باتیں دوسرے بندے کے بارے میں کرتے تھے وہ درست نہیں کرتے اور ہر وقت دوسری کی بات ہوتی ہے. پھر میں نے کہا، میں نے مجھے اجازت دی کہ غیر موجود بندے کے لیے اچھی بات آپ کر سکتے. پھر بھی خاموشی دے دی، اس لیے اچھی بات نہیں کرتا. دوسرے کے بارے میں کوشش کریں کہ آپ اس کی کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جب وہ سنیں تو اس کو تکلیف ہے. یہی بھی بتا سکتے. لیکن اس کے ساتھ ہی کئی لوگ یہ بھی زندگی میں دیکھتے ہیں اور یہ ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں نہ کسی کی غیبت سنتے ہیں. ہمارے ہاں تو زبانیں غیبت کے بغیر مطلب چلتی نہیں. عرفان صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کے اندر یہ سکتی ہے، یہ سکتی ہے، یہ سکتی ہے. روز بھی جملے بولے اور پھر لے کر بیٹھا لے کر اور لے کر کے بعد پھر ان کی چیز کو
اور لیکن کے بعد پھر ان کے خلاف اتنی بڑی تحریر کی کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی. غیبت سے اپنے آپ کو. اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ بھی معروف آیت ہے کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. تمہارے قبیلے اور برادریاں بنائی ہیں صرف تعارف کے لیے. اب میں آخری بات کر کے معذرت کے ساتھ آپ کو رخصت ہوتا ہوں کہ کیا اس دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ یہ پسند نہیں ہے کہ ہماری عزت ہو. عزت بہت بڑی چیز ہے. بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ عزت ہی کی تلاش میں بندہ مال کماتا ہے, بندہ اپنی اولاد کو پڑھاتا ہے, بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ اسی لیے کرتا ہے کہ اس کا اسٹیٹس معاشرے میں اچھا ہو, لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام ہو, وہ لوگوں میں محفوظ ہو, اس کی عزت محفوظ ہو. اسی لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تقویٰ ہے. تقوی سے ملے اللہ کی خوف اور اللہ کی محبت کی بنیاد پر آپ اللہ کی اطاعت کریں گے تو یہ اطاعت تمہارے لیے عزت کے دروازے کھولے گی. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر کوئی بندہ پھر واقع اپنے آپ کو دین کے رنگ میں رنگ دیتا ہے تو جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اس کے دل میں اس کی الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یا اللہ ہمارے دلوں کو تقویٰ کے لیے منتخب کرو. یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی محبت نصیب کرو. یا اللہ ہمارے دلوں کو کفر اور فسق کی نفرت نصیب کرو. یا ارحم الراحمین ہم سب کے پاس زندگی کے لیے چار پہلے ہیں, چار سے زیادہ نہیں ہے, بہت تھوڑی ہوتی ہے. یا اللہ اس کو زندگی کو اپنی بندگی میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, بزرگ ہیں, جوان ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, جس کے دل میں یا اللہ جو جائز دعا ہے میرے